السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ امید ہے آپ تمام حضرات خیریت سے ہوں گے۔ اللہ پاک آپ تمام حضرات کو صحت عطا فرمائے، سب کو اپنے حفظ امان میں رکھے۔ اللہ پاک سب کو ہر امتحان میں ہر موقع پہ اللہ پاک کامیاب کرے، اور ہر طرح سے ہر ناگہانی سے اللہ پاک حفاظت فرمائے ہم سب کی۔ اللہ پاک ہم سب کو ہدایت نصیب فرمائے، نمازی بنائے، اور زیادہ سے زیادہ ذکر کرنے والا، اور اپنے دین میں کی راہ میں جو ہے وہ ہر دین کے کاموں میں لگنے کی اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے۔ آج کی تعلیم حکایت صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، چیپٹر 10، پیج نمبر 146 سے ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ہجرت اور انتقال۔ دو جہاں کے سردار حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی سب سے بڑی صاحبزادی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبوت سے 10 برس پہلے، جبکہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی عمر شریف 30 برس کی تھی، پیدا ہوئیں، اور خالہ زاد بھائی ابو العاص بن ربیع سے نکاح ہوا۔ ہجرت کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نہ جا سکیں۔ ان کے خاوند بدر کی لڑائی میں کفار کے ساتھ شریک ہوئے اور قید ہوئے۔ اہل مکہ نے جب اپنے قیدیوں کی رہائی کے لیے فدیہ ارسال کیے تو حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا نے بھی اپنے خاوند کی رہائی کے لیے مال بھیجا، جس میں وہ ہار بھی تھا جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا نے جہیز میں دیا تھا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا کی یاد تازہ ہو گئی۔ آپ دیدہ ہوئے اور صحابہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مشورے سے یہ قرار پایا کہ ابو العاص کو بلا فدیے کے اس شرط پہ چھوڑ دیا جائے کہ وہ واپس جا کر حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو مدینہ طیبہ بھیج دیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 آدمی حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو لینے کے لیے ساتھ کر دیے کہ وہ مکہ سے باہر ٹھہر جائیں اور ان کے پاس تک ابو العاص پہنچوا دیں۔ چنانچہ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا اپنے دیور کنانہ کے ساتھ اونٹ پر سوار ہو کر روانہ ہوئیں۔ کفار کو جب اس کی خبر ہوئی تو آگ بگولا ہو گئے، اور ایک جماعت مزاحمت کے لیے پہنچ گئی، جن میں حبار بن اسود جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا چچا زاد بھائی کا لڑکا تھا، اور اس لحاظ سے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا بھائی ہوا، وہ اور اس کے ساتھ ایک اور شخص بھی تھا۔ ان دونوں میں سے کسی نے اور اکثروں نے حبار ہی کو لکھا ہے۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کو نیزہ مارا، جس سے وہ زخمی ہو کر اونٹ سے گریں۔ چونکہ حاملہ تھیں، اس وجہ سے پیٹ سے بچہ بھی ضائع ہوا۔ کنانہ نے تیروں سے مقابلہ کیا۔ ابو سفیان نے ان سے کہا کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی اور اس طرح علل چلی جائے، یہ تو گوارا نہیں، اس وقت واپس چلو، پھر چپکے سے بھیج دینا۔ کنانہ نے اس کو قبول کر لیا اور واپس لے آئے۔ ایک روز بعد پھر روانہ کیا۔ حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہا کا یہ زخم کئی سال تک رہا، اور کئی سال اس میں بیمار رہ کر سنہ 8 ہجری میں انتقال فرمایا رضی اللہ عنہا و ارضاہا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ وہ میری سب سے اچھی بیٹی تھی جو میری محبت میں ستائی گئی۔ دفن کے وقت حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود قبر میں اترے اور دفن فرمایا۔ اترتے وقت بہت رنجیدہ تھے۔ جب باہر تشریف لائے تو چہرہ کھلا ہوا تھا۔ صحابہ رضی اللہ عنہ نے دریافت کیا تو ارشاد فرمایا کہ مجھے زینب کے رضی اللہ تعالی عنہا کے ضعف کا خیال تھا۔ میں نے دعا کی کہ قبر کی تنگی اور اس کی سختی اس سے ہٹا دی جائے۔ اللہ تعالیٰ نے قبول فرما لیا۔ فائدے میں حضرت فرماتے ہیں، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی تو صاحبزادی اور دین کی خاطر اتنی مشقت اٹھائی کہ جان بھی اسی میں دی، پھر بھی قبر کی تنگی کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا کی ضرورت پیش آئی تو ہم جیسوں کا کیا پوچھنا۔ اس لیے آدمی کو اکثر اوقات قبر کے لیے دعا کرنا چاہیے۔ خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تعلیم کی وجہ سے اکثر اوقات عذاب قبر سے پناہ مانگتے تھے۔ اللہم احفظنا منہ بمنک و کرمک و فضلک۔ بس بھائیو دوستو، جو کچھ پڑھا اور سنا گیا، اللہ تعالیٰ ان سب باتوں کو
پڑھنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق نصیب فرما دے اور ان تمام باتوں کو دوسروں تک پہنچانے والا بنا دے۔ اللہ پاک نے نبیوں والا کام میری، آپ کی اور تمام عالم کے تمام مسلمانوں کی ذمہ داری لگائی ہے۔ خود بھی ان سب باتوں کو سیکھیں، عمل کریں اور دوسروں کو بھی اس کی دعوت دیں۔ اللہ پاک ہم سب کو اپنے دین کی کام کے لیے، دین کی محنت کے لیے قبول فرما لے۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد، اللہم اعنی علی ذکرک و شکرک و حسن عبادتک، اللہم حاسبنی حسابا یسیرا، اللہم ارفع عنا البلاء والوباء، رب ارحمہما کما ربیانی صغیرا، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، رب اغفر وارحم وانت خیر الراحمین، اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وہب لنا من لدنک رحمۃ انک انت الوہاب، اللہم انی اسألک من خیر ما سألک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ونعوذ بک من شر ما استعاذک منہ نبیک محمد صلی اللہ علیہ وسلم، انت المستعان وعلیک البلاغ ولا حول ولا قوة الا باللہ، جزا اللہ عنا محمدا ما هو اہلہ، سبحان ربک رب العزۃ عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین، آمین برحمتک یا ارحم الراحمین۔